اللہ تعالیٰ اس ذلت کے بدلے میں آخرت میں جو آپ کو عزت عطا فرمائے گا وہ ناقابل تصور ہے، ناقابل تصور۔ اور اگر آپ نے سوچا نہ چلو ٹھیک ہے مانتا تو ہوں غلطی ہوگی لیکن معافی نہیں مانگ سکتا، یہ ہے دل کا تکبر۔ بعض تو ایسے متکبرین بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کی، ان کا دل توڑا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اور جب انہیں پیار شفقت محبت سے سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن ماں کے قدموں میں نہیں گر سکتے، والد سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ دل کے تکبر نے ہاتھوں کو روک دیا، جڑنے نہیں دیا، اور اسی طرح پھر ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بدبختی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو ہمت کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرخرو ہو کر پہنچیں تو اس سنت نبی کو اختیار کریں۔ یہ خلق مصطفیٰ ہے کہ دنیا میں ہی بدلہ دے جاؤ، آخرت کے لیے کچھ جمع مت رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کہیں جا رہے تھے کہ یہودی سامنے سے آ گیا، بڑا مالدار، کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، میرا قرضہ واپس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرضہ ایک مخصوص مدت تک کے لیے لیا تھا، اور تھا بھی وہ ذمہ کافر۔ حکومت اسلامیہ میں اگر کوئی کافر تحفظ کے لیے ٹیکس دے جس کو جزیہ کہتے ہیں تو اس کافر کو کہتے ہیں ذمہ کافر، اور پھر حاکم اسلام کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ یہودی ذمہ کافر تھا، کہنے لگا محمد میرے پیسے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو بظاہر میرے پاس کچھ بھی نہیں جو تمہارا قرضہ دوں۔ کہنے لگا ایسا ہے تو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اب آج کو کوئی صاحب منصب ہوتا، پیچھے اتنا زبردست پروٹوکول، جان قربان کرنے والے صحابہ اشارہ فرماتے پہ جاؤ، ٹوٹ پڑو، مارو اس کو، ذرا سمجھاؤ۔ اس وقت حاکم اسلام جس کی پوری دنیا پر حکومت، جو اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی چلنے لگ جائیں، جو اشارہ کر دے تو ہوائیں رک جائیں، جو اشارہ کر دے تو دو ٹکڑے کر دے، پکڑ لو اس کو۔ نہیں، سرکار نے فرمایا اچھا اگر تم ہمیں روکتے ہو تو ایسا ہی ہے، ہم یہ رکیں گے۔ ظہر وہیں پڑی، عصر وہیں پڑی، مغرب وہیں پڑی، عشاء وہیں پڑی، رات وہیں گزاری، اگلے دن کی فجر بھی وہیں پر ادا کی، 5 نمازیں۔ بڑی بات ہے، روڈ کے کنارے مصطفیٰ رات وہاں گزار رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہودی قریب آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دراصل توریت کے اندر لکھی ہوئی وہ نشانیاں ظاہری طور پہ دیکھنا چاہتا تھا جو آپ کے اوصاف کے طور پہ درج ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ نبی کسی کا حق نہیں دباتے، وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، بازاروں میں چیختے چلاتے نہیں۔ خدا کی قسم جیسی نشانیاں توریت میں پائیں ویسا میں نے آپ کو پایا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اس نے مال، اپنا تقریباً آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ اس کو جس سے چاہے آپ استعمال فرمائیں۔ تو دیکھیے یہ اس کا ایک حق تھا قرضہ مانگنا، سرکار نے کیسے اس قرضے کو، اس حق کو ادا فرمایا۔ تو ہمیں بھی یہ غور کرنا ہے۔ پہلی بدقسمتی تو ہماری یہ ہے کہ ہمیں حقوق العباد ہی نہیں پتہ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنا بہت آسان ہے، لیکن علم سیکھنا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے شو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، معین اختر آپ نے نام سنا ہوگا، کامیڈین ہے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت تعظیم کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں۔ ان سے ایک دفعہ ایسی بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے، اور بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا، مجھے اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ داڑھی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی تو واقعی اسلام میں داڑھی ہے، کیا مطلب؟ اسلام میں داڑھی بھی ہے اور بھی بہت سارے احکامات، لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ داڑھی رکھنے تو پورے پورے اسلام بھی حاصل ہو گیا۔ اس لیے سب کے حقوق جاننا، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، زوجہ کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، دوست کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، اور کتنا ہے۔ کون سا حق پورا نہیں کروں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا۔ آج دوست بنانا بڑا آسان ہے، اس کے حقوق پورے کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟
یہاں چھترا جانتا ہوں. فرمایا پھر یاد رکھ کہ تیرے پاس جتنا مال و متاع ہے اس پر جتنا تجھے حق ہے اس سے زیادہ مجھے حق حاصل ہو جائے گا. کہنے لگا جی میں یہ دوستی نہیں کر سکتا. فرمایا جا کے دوستی کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے. تو حقوق دوستی ادا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ دوست اگر گناہ کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون نہ کریں, اس کی اصلاح کی کوشش کریں, رات دن ایک کر دیں. اور ہمارے یہاں ہم تو بناتے ہی اسے دوست ہیں جس کو دیکھتے ہیں کہ گناہ میں جو جتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوگا ہم کہتے ہیں اس سے دوستی کرو ذرا نئے نئے مزے حاصل ہوں گے. سارے چن کے آوارہ اگر دوست کو دوست بناتے ہیں اسے قریب کرتے ہیں. حالانکہ آپ کے وہ نبی جن کا آپ نے کلمہ پڑھا, میرے وہ نبی جن کے میں نے کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی, وہ فرماتے ہیں کہ ایسے کو دوست بناؤ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ایک روایت میں فرمایا کہ نیک کو دوست بناؤ اس لیے کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو یہ تمہیں یاد دلائے گا, اور اگر تم اللہ کو پہلے ہی یاد کر رہے ہو تو یہ اور زیادہ یاد دلانے میں مددگار ثابت ہوگا. تو یہ حقوق سب کے جاننا ضروری ہے, تبھی تو ہم حق ادا کریں گے. تو اس لیے ذرا بھی حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو گئے, پکڑے گئے. اس لیے یاد رکھیے علماء فقہا نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ میں سے جو چاہے گا بغیر باز پرس کیے معاف فرما دے گا براہ راست, لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق میں سے کوئی بھی حق خود معاف نہیں فرمائے گا. میدان معاشر میں پہلے بلائے گا, بلانے کے بعد پھر اس کے بعد فیصلہ فرمائے گا. اس لیے بخاری کی روایت یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں, خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں. جوانی دیوانی ہوتی ہے. میں جب دینی ماحول کی طرف آیا تھا تو تقریباً میری عمر اس وقت 20 سے 21 سال تھی, بہت چھوٹی سی عمر. اب بھی الحمدللہ میں جوان ہوں, میری داڑھی میں چند بال سفید آئے. اس وقت اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کرنا تھوڑا سا مشکل محسوس ہوا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا اور استقامت عطا فرما دی. دین کی طرف مائل ہونے سے پہلے ہمارا بھی یہ نعرہ تھا, ارے یار جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی تو عیش کرنے کے لیے ہوتی ہے, خوب انجوائمنٹ کرو, لائف کا مزہ اٹھاؤ. بابا کون پابندیاں برداشت کرے, جب بابا بن جائیں گے نا بالکل ہاتھ پاؤں ہلیں گے تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کو راضی کر لیں گے. سارے دوست, اور مجھے ہنسانے میں بہت مہارت حاصل تھی, بہت زیادہ. سارے کالج کے دوست میرے گرد جمع ہوتے تھے, اتنا ہنساتا تھا کچھ حد نہیں. کھیل کود میں انتہائی ماہر, ہر کھیل کے اندر آگے. پھر جب یہ دین کی طرف آئے ذہن بنا کہ نہیں, زندگی بڑی مختصر سی ہے, اسی جوانی میں سب کچھ کرنا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ جوانی میں نیک عمل کرنا, گناہ سے بچنا, نفس و شیطان سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اگر تو نے آسان نہیں کیا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ہزارہ گناہوں سے بچا لیا. تو میرے نوجوان بھائیوں, آپ کا نیک بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب سے پہلے ذہن بنانا ضروری ہے. شیطان آپ کا سب سے پہلے یہ ذہن بنائے گا کہ تو کبھی نیک نہیں بن سکتا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو اتنا بڑا پھڈے باز ہے, تو کہاں ہو سکتا ہے, ممکن نہیں. جب یہ خیال ذہن میں بیٹھ جائے گا تو انسان کوشش ہی نہیں کرے گا. جب مجھے پتا ہے کہ میں آسمان کے تارے توڑ کے نہیں لا سکتا ہوں تو میں توڑنے کی کوشش کیوں کروں گا, ناممکن لگ رہا ہے نا. اس لیے سب سے پہلے نوجوان کا